اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ مبارکہ، رکوع نمبر 32۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ رکوع نمبر 32 کا اندر اب نئے موضوع شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نئی باتیں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ ہم پچھلے 4 رکوع مسلسل طلاق، خلا اور عدت سے جو متعلقہ، پھر رضاعت سے متعلقہ جو بیانات تھے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے، ان کو ہم پڑھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل نئے موضوعات کی طرف ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، خرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکلے تھے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ موت کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، الوفن، الفن کی جمع ہے، ہزار کو کہتے ہیں، اور یہ ہزاروں، اور وہ اللہ کہتے ہیں موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فقال لهم الله موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ فرمایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے علی الناس، لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر اللہ بڑے فضل والا ہے، مہربان ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑائی کرو، جہاد کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کون ہے، ذا الذی یقرض اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے، قرضا حسنا، قرض حسنا، اچھا والا، عمدے والا۔ اللہ فرماتا ہے جو عمدہ اور اچھا جو قرض ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کو دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ یہ جو اس کا دیا ہوا جو قرض ہے بندے کا، اللہ پھر اس کو اس کا کئی گنا بڑھا کر دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ تعالیٰ تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے، یعنی تنگی اور فراخی، تنگی اور فراخی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی فراخی کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الملأ، اس گروہ کو، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس قالوا، جب انہوں نے کہا، لِنَبِيٍّ اللَّهُمَّ بس، یعنی جو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یہ وصال کے تقریباً ظاہری پردہ فرمانے کے کم و بیش 300 سال کے بعد کی یہ بات ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم وہ تفسیر کے اندر دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے بعد جب وہ جو بنی اسرائیل کے اندر وہ جو اس وقت کی جو قوم تھی، انہوں نے کہا اپنے نبی سے، یہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ ہے،
اس قول نبی اللہم ابعث، کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ مقرر کر دو لانا ہمارے لیے مالکن، کوئی امیر، کوئی سردار، نو قاتل، تو پھر ہم لڑائی کریں، ہم جہاد کریں، نو قاتل یعنی کہ ہم جہاد کریں، یہاں پر جمع متکلم کا جو صیغہ ہے وہ یہاں پر آیا ہے، نو قاتل، کہ ہم لڑائی کریں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک ایسا سردار، ایک ایسا بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑائی کریں، تو قالا، نبی نے کہا، جو اس وقت کے زمانے کے جو نبی تھے حضرت سموئیل علیہ السلام، تو انہوں نے فرمایا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ جو جہاد ہے یہ تم پر فرض ہی کر دیا جائے، کوتبہ فرض کر دینا، علیکم تم پر کہیں جہاد فرض ہی نہ کر دیا جائے، اللہ تو قاتلو، اور پھر تم جہاد ہی نہ کرو۔ تو قالو، وہ کہنے لگے، وہ جو قوم تھی اس وقت کی، وہ کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، وہ ابنائنا، اور ہماری اولادیں یعنی ہمارے جو بیٹے ہیں وہ بھی، اور ہم بھی اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، فلما کتب علیہم القتال، مگر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما، جب کتبہ فرض کر دیا گیا علیہم ان کے اوپر قتال جہاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا تو تولو، انہوں نے منہ پھیر لیا، الا قلیل، میں نے سوائے چند لوگوں کے، ان میں سے قلیل یعنی کہ تھوڑی مقدار میں جو لوگ، اللہ کہتے ہیں ان میں سے سوائے چند لوگوں کے باقی سب نے منہ پھیر لیا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے کہا، وقالا کہا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قد بعث لکم طالوتا مالکن، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر طالوت کو امیر مقرر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ طالوت یہ ایک نام ہے جس کو اس وقت پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا تھا۔ تو جو نبی تھے اس زمانے کے حضرت سموئیل علیہ السلام، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر امیر یعنی تمہارے اوپر سردار مقرر فرما دیا ہے۔ قالو، تو کہنے لگے، اب وہ جو قوم تھی وہ کہنے لگے انا یکون لاہ الملک علینا، کہ اس کو حکومت کا حق ہمارے اوپر کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں اس حکومت کے، اس بادشاہی کے ہم زیادہ حقدار ہیں، ولم یوت ساعۃ من المال، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی دولت ہے، کوئی مال و دولت ہے اس کے پاس، اس بات کی کوئی فراخی بھی نہیں ہے۔ قالا، تو نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم میں اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، زیادہ اور اس کو زیادہ دی ہے، بسطاتن یعنی کشادگی، فراخی اللہ تعالیٰ نے کس میں دی ہے، علم میں اور جسم میں، واللہ یوتی ملکہ، اور اللہ تعالیٰ یوتی دیتا ہے ملکہ اپنا ملک، من یشاء جسے چاہتا ہے، اللہ اپنا ملک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ ان آیات ملک آیات یاکم تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ان کے نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی، ان لوگوں نے نشانی مانگی اپنے زمانے کے نبی سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نشانی مانگی کہ اچھا اگر یہ سردار ہمارے اوپر مقرر ہو رہا ہے تو پہلے ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے اس کا انتخاب ہے ہمارے اوپر۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جب نشانی کا کہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے، ان کے نبی نے انہیں کہا کہ اس کی انا آیات ملک ہی، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آیاتکم تابوت ہو، کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، فیہ سکینۃ من ربک، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سارا تسکین کا سامان ہوگا، و بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد، ان کے جو بقیہ جات ہیں، ان کی جو بچی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس میں ہوں گی، جو وہ چھوڑ گئے تھے وہ ساری اس میں ہوں گی، تحملہ الملائکۃ، اور اس کو یہ جو صندوق ہے اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذالک لآیات لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آمین، صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 32 کی آیت نمبر
243 ٹو 43 کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ اس آیت کا مقصد مسلمانوں کو کسی گزشتہ قوم کے عمل سے عبرت دلانا ہے جو موت کے ڈر سے بھاگ نکلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ موت جس کے ڈر سے وہ بھاگے تھے ان کے اوپر مسلط کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کہاں سے بھاگے تھے، کیوں بھاگے تھے؟ ان میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے قرآن نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ اس بات سے صرف یہ بات سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا کرتا ہے، اللہ چاہے جس کو مار دے چاہے جس کو زندہ کر دے۔ تو اس آیت میں آگے الوفن کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ جو الوفن آیا نا یہ جمع کا صیغہ ہے اور یہ الفن اس کا واحد ہے۔ تو الفن ہزار کی تعداد ہو 1000 تو الفن کہتے ہیں۔ اب الفن کی جمع ہزاروں، ہزار کی جمع ہزاروں، تو الفن کی جمع بھی الوفن، یعنی کہ وہ جو لوگ تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کہاں تھے وہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں، آگے چل کر یہ پوری بات ہے، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 244 کے اندر 244 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کتبہ علیکم القتال، تمہارے اوپر اللہ کہتا ہے جہاد فرض کر دیا گیا۔ آیت نمبر 245 اس کے اندر آپ دیکھیے غور سے کہ قرض کا ذکر آیا، یعنی کہ اس کے اندر مسلسل موضوعات چینج ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر 245 میں دیکھیں قرض کا ذکر آیا، اور قرض بھی وہ والا جو قرض حسنہ، تو وہ کیا ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرض ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کیا ہوا جو مال ہے نا، جو خوشی خوشی خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ کئی گنا بڑھا کر پھر اپنے بندے کو دے گا۔ بس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا جو مال ہے وہ پاک ہو، اور جو خرچ کرنے والا مال ہے وہ حلال ہو، حلال اور پاک دونوں یہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ رزق کی تنگی اور رزق کی جو کشادگی ہے، فراخی ہے، وسعت ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے وہ رزق کی تنگی دے دے، جس کو چاہے وہ اس میں کشادگی اور وسعت پیدا کر دے۔ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اپنی رحمت کے خزانوں کے منہ کھول دے گا اور تمہارے رزق کو بڑھا دے گا کئی گنا بڑھا کر۔ اور اگر کنجوسی کرو گے، بخل سے کام کرو گے تو وہ تمہیں محتاج کر دے گا، ایک ایک پائی کے لیے محتاج کر دے گا، تمہیں مفلسی میں مبتلا کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ تو ان باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 246، آیت نمبر 246 میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے وہ کم و بیش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1100 سال پہلے کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے اس کا ہم تھوڑا سا مختصر سا جو حال ہے وہ تھوڑا سا، تاکہ پھر آگے چل کر ہمیں ہر بات اچھے سے سمجھ میں آئے، تھوڑا مختصر سا ہم بیان کرتے ہیں کہ عمالقہ جو فلسطین کے اکثر حصوں کے اوپر قابض ہو گئے تھے، یہ اس وقت کے زمانے کی بات ہے، وہ قابض ہو گئے تھے، اور بنی اسرائیل جو راما کے علاقے میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، اس وقت جو ان کے نبی اور ان کے جو حکمران تھے ان کا نام سموئیل علیہ السلام تھا، وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو عمالقہ جو لوگ تھے ان کی جو زیادتیاں تھیں، اظہار ثانیہ تھیں، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں، اور وہ ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے لوگ بن گئے تھے۔ اور بنی اسرائیل چاہتے تھے، جو حضرت سموئیل علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ عمالقہ کی سرکوبی کریں اور ان کو اپنا کھویا ہوا اقتدار بھی واپس ملے، ان کو حکومت بھی واپس ملے۔ اس لیے انہوں نے بار بار اپنے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس آ کر یہ درخواست کرنی شروع کر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایک سردار کا سوال کریں۔ حضرت سموئیل ان کی یہ عادت جو تھی گندی، جو ان کی عادت تھی، اسے اچھی طرح سے واقف تھے کہ یہ جو قوم ہے نا یہ دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتی ہے، بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتی ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ان کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور یہ بھاگ جاتے ہیں، اپنے منہ سے نکلی ہوئی باتیں جو انہوں نے کی ہوتی ہیں تو ان سے بھی یہ پھر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جہاد فرض کر دے، اور جب تمہارے اوپر جہاد فرض ہو جائے اور پھر تم منہ پھیر لو اس بات سے، تو اس وقت کہنے لگے کہ حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں گے؟ بھلا کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں روک سکتی ہے جہاد
جہاد کرنے سے کہ حالانکہ ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بچوں سے جدا کیا گیا، اور ہم تو اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ جب ان کو اجازت مل گئی تو ہم یہ کام کریں گے، اللہ کے راستے میں ہم مطلب جہاد کریں گے اور اپنا ملک بھی واپس لیں گے. اور یہ ساری جب انہوں نے باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنتی کے چند آدمی تھے، صرف چند آدمی جو اپنی بات کے اوپر قائم رہے تھے، اور باقی جتنے بھی یہ لوگ تھے نا جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے تو سب کے سب نے منہ پھیر لیا تھا اور وہ اس چیز سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، یعنی کہ اپنے ہی کہے ہوئے بیان سے بدل گئے تھے. اور ان کا جو اس وقت نبی تھے حضرت شموئیل، وہ ان کی اس بات سے واقف تھے. اب یہ جو بات ہے یہ بائبل کا جو ایک چیپٹر ہے اس کو شموئیل اول کہتے ہیں، تو اس میں بھی آیات کی شکل میں اس سارے واقعے کو بیان کر کے تو وضاحت کر دی گئی ہے، اس ساری بات کی وضاحت کر دی کہ یہ جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا بار بار، تو قرآن کی روح سے تو پتہ چل ہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، ان کا یہ جو مطالبہ تھا بالکل پسند نہیں آیا تھا. لیکن بائبل کے بھی باب شموئیل اول کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو ان کا مطالبہ تھا نہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تھا اور نہ اللہ کے نبی کو پسند آیا تھا. اور پھر قرآن کا بھی یہی مطلب بیان کرنے کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا یہ مطالبہ بالکل پسند نہیں آیا تھا. اگلی آیت میں چلتے ہیں، آیت نمبر 247 میں 247 میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرما دیا ہے کہ جب اس زمانے کے موجود لوگوں کی خواہش تھی نا کہ ہمارے اوپر ایک سردار مقرر کیا جائے اور ایسے، تو ان کے اصرار کے باعث اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا سردار اور پھر ان کا سپہ سالار مقرر فرما دیا. تو اب اعتراض کرنے لگے وہی لوگ جنہوں نے اپنے منہ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر ایک ایسا سردار مطلب مسلط کر دیا جائے جو ایسے ہمارا ساتھ دے اور پھر ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں. تو اب وہی لوگ اعتراض کرنے لگے، اور یہ ان کا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک طرف کہتے تھے کہ یہ شخص لاوی بن یعقوب کی اولاد سے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کہتے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ یہودا بن یعقوب کی اولاد سے بھی نہیں ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں جن کی نسلوں سے آگے پھر نبی در نبی، نسل در نسل حکومتیں چلی، نسلاً نبوت بھی چلی اور حکومت بھی چلی. تو انہوں نے یہ یعنی کہ باتیں کی کہ نہ یہ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے کہ نبوت جن میں نسل در نسل چلی آ رہی تھی، نہ یہ یہودا بن یعقوب کی اولاد سے ہیں کہ جن میں حکومت نسل در نسل چلی آ رہی تھی. تو یہ کیسے سردار بن سکتا ہے، یہ کیسے مطلب سردار بن سکتا ہے؟ اور پھر غربت بھی ہے، اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، اور اس کے تو ہم حقدار ہیں کیونکہ ہم امیر بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں. تو اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام نے بتایا کہ حکومت کے لیے دولت کا معیار قائم کرنا درست نہیں ہے، بلکہ جو علم اور شجاعت میں زیادہ ہے وہی حقدار ہے اس کا. اور بائبل میں بھی اس نوجوان کا ذکر ہے، بائبل کے اندر بھی جو الہامی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس میں بھی اس واقعے کے ساتھ ساتھ اس نوجوان طالوت کا بھی ذکر ہے کہ وہ 30 سال کا جوان حسن میں اس وقت اپنے وقت میں حسن میں بے مثال تھا، اور قد میں اس کی بلندی کا یہ حال تھا کہ دوسرے لوگ بڑی مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچ سکتے تھے. اور نسل کون سی تھی؟ یہ بن یامین، یہ بن یامین کی نسل جو بن یامین کی نسل تھی اس نسل میں سے تھا. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ انتخاب کوئی عام کسی شخص کا، کسی عام بندے کا انتخاب نہیں تھا، یہ انتخاب اللہ رب العزت کا انتخاب تھا. اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب جو ہے بہت حکمت اور دانائی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے کہ میں جو چاہوں میں کروں، اور یہ میرے اختیار میں ہے کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے. آیت نمبر 248 میں بنی اسرائیل قوم کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام سے نشانی مانگ لی تھی
کہ اگر طالوت ہی ہمارے اوپر سردار ہے یا اس کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، کوئی ایسی نشانی دکھائیے جس سے دیکھ کر ہمیں یقین آ جائے کہ ہاں واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منتخب کیا گیا سردار ہے ہمارے اوپر۔ تو اس وقت ان کے نبی نے ان کو فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین کا سامان ہے اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، وہ جو اعمال کا جو تم سے چھین کر لے گئے تھے تو وہ تمہیں فرشتے واپس کر دیں گے، اور اگر تمہیں ایمان ہے تو تمہیں مزید کسی نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر جب فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے کہتے ہیں بیل کے اوپر ہانکتے ہوئے تو اس قوم کی طرف بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، تو اب ان کو یقین بھی ہو گیا، اطمینان بھی ہو گیا کہ واقعی یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے۔ یہاں تمام واجب الاحترام یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وہ اشیاء، وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے، ان کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں کے اوپر غلبہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تابوت کا ذکر بھی ہے اور اس کے اندر تبرکات کا بھی ذکر ہے۔ چیزوں سے مراد وہ تبرکات ہی ہیں جو اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے یہاں پر بات کی گئی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ان کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں کے اوپر غلبہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام غور فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، منہ مبارک وہ تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر ایک ٹوپی ہوا کرتی تھی جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ مبارک کو رکھا ہوا تھا، سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور جب بھی وہ کسی مارکے میں جاتے، کسی غزوے میں جاتے تو جنگ کے میدان سے کبھی بھی وہ شکست کے ساتھ واپس نہیں آتے تھے، ہمیشہ فتح اور کامیابی کے ساتھ سرشار ہو کر واپس لوٹا کرتے تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اس منہ مبارک کے صدقے سے ہے، اس کے وسیلے سے ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ فتح سے سرشار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر آج انشاءاللہ عز و جل 32 مکمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔